1280 میں مغربی وسطی ایشیا میں منگولوں کے ساتھ لڑتے ہوئے ترک خانہ بدوش قبیلوں میں سے ایک قبیلہ اناطولیہ یعنی ترکی کے جنگلوں اور پہاڑوں میں پناہ گزین ہوا، جس کا نام قبیلہ کائی اور سردار کا نام شاہ سلیمان تھا۔ قبیلہ کائی دوسرے ترک خانہ بدوش قبیلوں سے مستحکم، طاقتور اور تعداد میں قدرے زیادہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار شاہ سلیمان کے بیٹے ارطغرل نے سلطنت عثمانیہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ ترکی کے ایک رائٹر، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر محمد بوزدک نے اسی مسلمان جنگجو کی نسبت سے سلطنت عثمانیہ پر دیریلس ارطغرل کے نام سے ایک ٹیلی ویژن سیریز بنائی، جسے دسمبر 2014 کو ترکی کے نیشنل ٹیلی ویژن نیٹ ورک TRT پر پہلی مرتبہ نشر کیا گیا۔ دیریلس ارطغرل ٹیلی ویژن سیریز کسی لمبے چوڑے تعارف کی محتاج نہیں، کیونکہ پاکستان سمیت لگ بھگ 140 ممالک میں یہ ٹیلی ویژن سیریز زبان زد خاص و عام ہے۔ ہم بات کریں گے اس ٹیلی ویژن سیریز کے متعلق ان حقائق کے بارے میں جنہیں شاید آپ نہ جانتے ہوں۔ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کس طرح ایک خانہ بدوش جنگجو قبیلے نے اپنا لوہا منوایا، کیونکہ یہ سب کچھ آپ ٹی وی سیریز میں دیکھ ہی چکے ہوں گے۔ ہم آپ کو اس کے بارے میں آج کی مسلم اور غیر مسلم دنیا سے جڑے چند اختلافات بتائیں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جس ڈرامے کو جہاں پوری دنیا میں پذیرائی ملی، وہاں اسے اچھی خاصی تنقید اور مخالفت کا بھی سامنا ہے، یہاں تک کہ ترکی میں بھی اس سیریز کو تنقید اور تمسخر کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ارطغرل ڈرامہ سیریز ترکی کے مذہبی اور ثقافتی طبقوں کے درمیان جنگ کا سا ماحول پیدا کر رہا ہے۔ نومبر 2016 میں ترکی میں ڈرامہ ایوارڈ تقریب کے دوران اس سیریز کو مذاق کہا گیا اور اس میں کام کرنے والے اداکاروں کو سٹیج پر بولنے کی اجازت بھی نہ دی گئی، جس پر رائٹر نے احتجاجاً ایوارڈ واپس کرنا چاہا، لیکن ترکی کے صدر نے خود اس کی تعریف کر کے یہ معاملہ ختم کیا۔ غیر مسلم ممالک میں اس پر تنقید ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بظاہر اسلامی نظریات رکھنے والی سلطنت پر نہایت دلچسپ اور خوبصورت انداز میں بنائے گئے ڈرامے کو اسلامی ممالک میں بھی تنقید اور مخالفت کا سامنا کیوں ہے؟ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان اسلامی ممالک کی جہاں اس سیریز کو دیکھنے پر پابندی ہے۔ مصر ان ممالک میں سر فہرست اور معتبر ہے۔ مڈل ایسٹ مانیٹر نامی پریس مانیٹرنگ ادارے کے مطابق مصر کے دارالافتاء نے عالمی شہرت یافتہ ٹی وی سیریز ارطغرل کے حوالے سے کہا کہ ترکی مشرق وسطیٰ میں سافٹ پاور یعنی میڈیا کے ذریعے اپنی طاقت اور اثر و رسوخ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس ڈرامے کا مقصد مشرق وسطیٰ میں سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ زندہ کر کے عرب ممالک پر اختیار حاصل کرنا ہے، جو کہ اس دور میں عثمانی سلطنت کے ماتحت تھے، لہٰذا انہیں نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ ترک صدر اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، چاہے وہ ہتھیار ثقافتی یا فنکارانہ مصنوعات ہی کیوں نہ ہوں۔ عالمی فتویٰ انڈیکس میں مصر کا دارالافتاء مشرق وسطیٰ میں ایک بااثر ادارہ ہے، جو کہ زمانہ قدیم سے وہاں عبادات اور معمولات زندگی کے تمام پہلوؤں پر فتوے یا مذہبی احکامات جاری کر رہا ہے۔ دارالافتاء کے اس فتوے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بھی اس سیریز پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مغربی اور غیر مسلم ممالک کی وجہ تنقید تو ان کی شکست فاش ہے، جو انہیں اس دور میں عثمانیوں کے ہاتھوں نصیب ہوئی، اور جنہیں اس وقت شکست نہیں ہوئی یا جو اس وقت تھے ہی نہیں، ان کی تنقید کی وجہ ڈرامہ میں دکھائے جانے والا جذبہ ہے، جو اگر پھر سے مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو سب کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے، کیونکہ مغربی ممالک یہ بخوبی جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں میڈیا ہی وہ ہتھیار ہے جسے کسی کے کردار، حیت، ذہنیت، طبیعت، کیفیت میں بدلاؤ اور اتار چڑھاؤ پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹیلی ویژن اور سینما سکرینیں انسانی دماغ پر گہرا اور دیر پا تاثر چھوڑتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت تک دنیا کی بڑی طاقتیں سکرینوں کے ذریعے سے ہی اپنے زیادہ تر مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ترک صدر کے زیر سایہ یہ ڈرامہ اسلامی افکار کی تو اتنی عکاسی نہیں کرتا، البتہ شدت پیدا کرنے کی وجہ ضرور بن رہا ہے۔ اس ڈرامے کے ذریعے یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ترکی عظیم سلطنت کا وارث ہونے کی حیثیت سے ایک خاص مقصد رکھتا ہے، ایک ایسی سلطنت جس کی بنیاد طاقت اور دانش مندی سے رکھی گئی۔ اس ہر دل عزیز ٹی وی سیریز کے مداحوں کے لیے مغرب اور غیر مسلم ممالک میں پائی جانے والی رائے یقیناً کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن مسلم ممالک کے اختلافات و فتوے بہرحال اس پر ایک سوالیہ نشان ہے، گو کہ اسے پسند کرنے والوں کے لیے ایسے اختلافات اور فتووں کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ مصر سے جاری ہونے والے فتوے اور سعودی و متحدہ عرب امارات میں اس پر پابندی کی وجہ محض سیاست یا اس کی مقبولیت نہیں، پس منظر میں آخر کچھ تو ہے جو اس سب کا سبب بن رہا ہے۔ اس سبب کو جاننے کے لیے مصر سے جاری ہونے والے فتوے پر ایک نظر اور ڈالتے ہیں۔ جاری شدہ فتوے کی اگر پورے اعلامیہ کو پڑھا جائے تو یہ جملہ سامنے آتا ہے کہ اس ڈرامے کا مقصد مشرق وسطیٰ میں سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ زندہ کر کے عرب ممالک پر اختیار حاصل کرنا ہے، جو کہ اس دور میں عثمانی سلطنت کے ماتحت تھے۔ غور کیا جائے تو یہ جملہ تاریخ کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی اس وقت کچھ اسلامی ریاستیں ایسی بھی تھیں جنہیں ایک بڑی سلطنت کے ماتحت ہونا ہرگز قبول نہ تھا۔ کیا اس کی وجہ اپنی خود مختار آزادانہ حکومت تھی؟
یا پھر کچھ اور بھی وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر دوسری اسلامی ریاستیں سلطنت عثمانیہ کو اپنے اوپر مسلط ہونے سے روکنے کے لیے برسر پیکار ہوئیں۔ اسی تناظر میں اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹا جائے تو بہت سے حقائق سامنے آتے ہیں۔ ان میں سے چیدہ حقائق پر مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ اس دور میں سلطنت عثمانیہ کے علاوہ بھی کچھ اسلامی ریاستیں اور سلطنتیں موجود تھیں۔ مثلا کرمانیہ جو ترکوں کی ہی ایک ریاست تھی، صفوی سلطنت جو ایرانی سلطنت تھی، اور مملوک سلطنت جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کی طرح ایک بڑی اسلامی سلطنت تھی جس کا مرکز مصر تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کنایتاً جس اسلامی سلطنت کا عثمانی سلطنت کے ماتحت ہونے کا ذکر مصر سے جاری شدہ فتوے میں کیا گیا ہے، وہ سلطنت اپنی مرضی سے سلطنت عثمانیہ کے ماتحت نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کو تلوار کے زور پر جبراً اپنا ماتحت بنایا گیا تھا۔ اگر اپنی مرضی سے ماتحت ہوئی ہوتی تو آج تاریخی اختلافات کی بنا پر فتوے جاری نہ کیے جاتے۔ جب سلطنت عثمانیہ ہر جگہ اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ چکی تھی، تب انہوں نے مصر کی مملوک سلطنت کا رخ کیا۔ مملوک سلطنت کا دائرہ اختیار افریقہ، شام اور حجاز تک پھیلا ہوا تھا۔ مملوک سلطنت میں سر اٹھاتی ہوئی بغاوتوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت کے عثمانی بادشاہ سلطان سلیم اول نے 1516 میں شام سے اٹھنے والی بغاوت کی حمایت حاصل کر کے اپنی پوری طاقت کے ساتھ مملوک سلطنت پر حملہ کیا۔ یہ حملہ ایک بھیانک جنگ کی شکل اختیار کر گیا اور یہ جنگ مسلمانوں کے قتل عام کی وجہ بنی۔ مصر کے شہر قاہرہ میں عثمانی اور مملوک افواج کے مابین اس قدر جنگ و جدل ہوا کہ کئی روز تک دونوں جانب سے مسلسل حملے ہوتے رہے، جس سے کوئی نتیجہ تو نہ نکلا، لیکن آدھا شہر عثمانی توپوں کی گولہ باری سے نیست و نابود ہو گیا۔ سلطان سلیم جو گولہ بارود سے پورے شہر پر حملہ آور تھا، اس نے مملوک فوج سے یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو انہیں امان دے دی جائے گی۔ امان کی پیشکش پر مملوک فوج نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن سلطان سلیم اپنے وعدے سے پھر گیا اور پوری مملوک فوج کو بے دردی سے قتل کر دیا، یہاں تک کہ قاہرہ کے شہریوں کو بھی نہ چھوڑا۔ ہزاروں کی تعداد میں شہری چن چن کر موت کے گھاٹ اتار دیے۔ موت کا یہ گھرونا کھیل عثمانیوں کے لیے اتنا کارگر ثابت ہوا کہ مملوک سلطنت کے زیر اثر مکہ اور مدینہ کے حکمران اور 750 سال سے قائم عباسی خلافت نے بھی عثمانیوں کے سامنے بغیر کسی مزاحمت کے گھٹنے ٹیک دیے۔ یوں 1517 میں مملوک سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ ایک بڑی اسلامی سلطنت کو زیر کر کے مکہ و مدینہ پر تسلط اور عباسیوں سے خلافت حاصل کرنے کے بعد سلطنت عثمانیہ کو خلافت عثمانیہ کا نام دیا گیا اور سلطان سلیم خلیفہ سلیم کہلوایا۔ خلیفہ سلیم کے بعد خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک تمام سلطان خلیفہ ہی کہلواتے رہے۔ تاریخ کی گواہی سے یہ بات تو ثابت ہے کہ سلطنت عثمانیہ میں سیاسی، حکومتی، مذہبی، فقہی، ثقافتی، علاقائی تعصبات و مفادات کی بنا پر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ تخت و تاج پانے کے لیے بھائی بھائی کا قتل ہوا۔ تاریخ میں سلطنت عثمانیہ کا یہ ایک سیاہ پہلو بھی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ترکوں میں بھی سلطنت عثمانیہ اور اس پر بننے والے ڈرامے کے حوالے سے شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ جس بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ عثمانیوں نے قاہرہ کی سرزمین پر اس کے شہریوں کا خون بہایا اور جس طرح مصر کی مملوک سلطنت کا تختہ الٹ کر 250 سال سے زیادہ اس پر حکومت کی، مصر آج بھی اس اذیت اور اہانت کو نہیں بھولا۔ وہ نہیں چاہتا کہ سلطنت عثمانیہ دوبارہ بحال ہو یا اس کی بحالی کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی قدم اٹھایا جائے، چاہے وہ کسی ڈرامہ کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ مصر سے انہی تاریخی اختلافات کی بنیاد پر سلطنت عثمانیہ پر بننے والے ڈرامے کو نہ دیکھنے کا تفصیلی فتویٰ جاری کیا گیا ہے۔ در حقیقت اس فتوے میں ایک پیغام ہے اور وہ یہ ہے کہ صدیوں پہلے آپ نے تلواروں اور توپوں سے قتل عام کر کے ہمیں اپنا ماتحت بنا لیا تھا۔ ہمیں یہ ماتحتی نہ اس وقت قبول تھی نہ اب قبول ہے۔ اگر آپ کسی ڈرامے کے ذریعے دوبارہ ہمارے اوپر مسلط ہونا چاہتے ہیں تو ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ اندیشہ ہے کہ آنے والے وقت میں ان اختلافات سے مسلمانوں میں سیاسی و مذہبی فضیلت اور برتری کی ایک نئی جنگ کا آغاز ہو جائے۔